السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ قیامہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قیامہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے انسانیت کو دعوت دی، اور اس دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جماعت جو روئے زمین پر ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کی آخرت کی کامیابی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ جنت والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور امت کو حکم دیا کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان صحابہ کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ کرام کی فضیلت میں قرآن کی آیات ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ بہتر دل پایا، اللہ نے انہیں چن لیا اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ نے دوبارہ انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ اچھے دل صحابہ کے دل اللہ نے پائے، تو اللہ نے ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بنا دیا، وزراء بنا دیا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، کامیاب ترین جماعت۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الانصار من الایمان۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ حبہم دین و ایمان و احسان۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اور یہ اخلاص ہے۔ وکفرہم وبغضہم، اور صحابہ سے بغض رکھنا دل میں، فرمایا وبغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے، سرکشی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، صحابہ کا اور صحابہ کے اتباع کرنے والوں کا، تابعین کا۔ صحابہ کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو صحابہ کی جماعت ہے جو مہاجرین اور انصار میں امت میں سب سے پہلے ایمان لانے میں سابق اور مقدم ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان میں یہ سابق بھی ہے، مقدم بھی ہے۔ اور دوسری جماعت والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، یہ تابعین ہے۔ پہلے والی جماعت صحابہ کی جماعت، دوسری جماعت تابعین کی جماعت، اور اس کے بعد تابعین کے بعد اتباع التابعین ہے، وہ تابعین کی اتباع کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے، کامیاب ترین جماعت ہے کہ ان کے بعد امت کے جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ ان کی اتباع کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ اکرام یہ ایک جماعت، وہ دوسری جماعت والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی اتباع کرنے والی ہے۔ محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا صحابہ وہ جماعت ہے جو سب کے سب جنتی ہے۔ فرمایا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جنتی ہیں، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا تابعین کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، تابعین کے لیے تو شرط لگائی کہ یہ اخلاص کے ساتھ صحابہ کی اتباع کرے تو کامیاب ہے، لیکن صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی، تابعین کے لیے شرط لگائی ہے۔ اور صحابہ اتنے افضل لوگ ہیں، اللہ فرما رہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کون ہے؟ تابعین ہیں۔ پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ اتباع التابعین ہیں، وہ ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ پھر وہ جو آئیں گے وہ ان کی اتباع۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ اگلوں کی اتباع کرنے والے ہیں، صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو صحابہ کی جماعت ہو گئی جو امت میں سب سے ایمان لانے میں سب سے مقدم اور سابق ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے بعد لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ کی اتباع، پوری امت صحابہ کی اتباع کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے اندر دو بڑی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ صحابہ تو امت کے اندر ممتاز جماعت ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ ساری امت ایک طرف ہو،
اور صحابہ کی جماعت ایک طرف، تو صحابہ کرام پوری امت سے علم میں اور معرفت میں ممتاز ہے، ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں، وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھا ہے، ان کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور دوسری صفت ان میں یہ پائی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام عمل کے اندر اخلاص اور خلوص ان کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ اور رسول کی محبت اور خلوص یہ سب سے زیادہ صحابہ اکرام کے اندر پایا جاتا ہے، پوری امت کا اخلاص ایک طرف اور صحابہ کا اخلاص ایک طرف۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، صحابہ کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا جو عمل ہے، صحابہ کا جو اخلاص ہے، ان کے اندر جو عمل پایا جاتا ہے، ان کے اندر جو خلوص پایا جاتا ہے، جو اخلاص پایا جاتا ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ کے راستے میں دے دے، تو وہ میرے ایک صحابی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ایک مد کہتے ہیں اس کو، ایک لب کو، ایک مد یا آدھا مد، وہ جو صحابی ایک مد، ایک لب یا آدھا لب جو یا گندم وہ خرچ کرے، اس تک بھی تمہارا ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک مد اتنا یا آدھا مد گندم یا جو خرچ کرے، تو تم اس صحابی کے اس عمل تک بھی تمہارے اس عمل کا ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ اتنے افضل ترین لوگ ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، وہ علم میں ممتاز ہے، معرفت میں ممتاز ہے، اللہ رسول سے محبت میں آگے ہے، وہ خلوص میں للہیت میں آگے ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جماعت ہے، ان کے پیچھے لگنے میں ہم کامیاب ہیں، ان کو چھوڑنے میں ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو یہ جو ریل گاڑی چلتی ہے تو ایک آگے انجن ہے اور پیچھے ڈبے لگے ہوئے ہیں، ڈبے لگے ہوئے قطار میں کئی سارے ڈبے، 15 20 30 جتنے بھی ڈبے لگے ہوئے ہیں، وہ سارے ڈبے جو ہے ان میں انجن نہیں ہے، انجن صرف اگلے حصے میں ہے، اور یہ سارے ڈبے انجن کے زور سے چلتے ہیں، سارے ڈبے انجن کے زور سے چلتے ہیں۔ اگر یہ سارے ڈبے انجن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کا تعلق ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ انجن تو منزل تک پہنچے گا، یہ ڈبے بھی پہنچ جائیں گے، اور اگر یہ ڈبے انجن سے الگ ہو گئے تو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کی مثال اس انجن کی سی ہے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے لگ جاؤ، تم بھی جنت پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر ایک شعر ارشاد فرمایا اور مثال دی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو کمال کرتے ہیں، جب کسی موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں تو عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک چونٹی ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بیت اللہ پہنچ جاؤں، لوگ جاتے عمرہ کرنے، حج کرنے، میں بھی جاؤں، اللہ کا گھر دیکھوں، لیکن میں تو چھوٹی سی مخلوق ہوں، میں کیسے جاؤں، میں کیسے وہاں پہنچوں؟ لیکن تڑپتی اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غیب سے انتظام فرمایا، ایک کبوتر وہاں بھیج دیا،
بیت اللہ کے ارد گرد کبوتر گھومتے ہیں. ایک کبوتر اڑتا اڑتا وہاں پہنچ گیا جہاں وہ چونٹی تھی. تو پھر فرماتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا کہ بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید. چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں بیت اللہ پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، وہاں کبوتر بھیج دیا جو بیت اللہ کے آس پاس اڑنے والا تھا. چونٹی اس کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی، کبوتر اڑتے اڑتے بیت اللہ پہنچا، چونٹی بھی پہنچ گئی. صحابہ جنتی لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. تم ان سے جڑ جاؤ، ان سے تعلق قائم رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، وہ تو جنت میں جائیں گے، تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو صحابہ کی اتباع کا حکم ہے. اور جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں وہ کون ہے؟ تابعین. جو تابعین کی اتباع کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اتباع التابعین. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تقلید اسی کا نام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ تابعی ہے. امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا ہے تو امام صاحب تابعی ہو گئے. تابعی کا معنی ہے صحابہ کی اتباع کرنے والے، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ اتباع التابعین ہیں، وہ تابعین کی اتباع کرنے والے. تقلید اسی کا نام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تقلید اسی کو کہتے ہیں. تقلید کن چیزوں میں ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیں. ہر چیز میں تقلید نہیں ہوتی ہے. جو ایمانیات ہے، عقائد ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. جو وہ احکام جو سب کو معلوم ہے، اصولی باتیں ہیں، ان میں تقلید نہیں ہوتی ہے. 5 وقت نماز فرض ہے، فرض ہے، سب کو معلوم ہے. زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج جس پہ استطاعت ہو اس پر فرض ہے، یہ سب کو معلوم ہے. وہ مسائل جو فروعی مسائل کہلاتے ہیں، جن میں مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، ان میں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. اگر تقلید نہیں کریں گے تو وہ شخص نہ کرے جو خود اجتہاد کر سکتا ہے. لیکن اجتہاد کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے تو جتنا علم چاہیے، قرآن کا، حدیث کا، دین کا، وہ سارا علم اس کے پاس ہو، اس کے بعد وہ اجتہاد کر سکتا ہے. اس درجے تک ہر عالم بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، جائے کہ ایک عام آدمی پہنچ جائے. تو تقلید دراصل نام ہے اتباع کا. کچھ لوگ یہ کہتے نہیں، یہ تقلید جو ہے وہ اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے. ایسا نہیں ہے. تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ فقہاء علماء نے جو تقلید کی تعریف کی ہے وہ یہی تعریف کی ہے کہ تقلید اس کو کہتے ہیں اتباع الانسان غیرہ فیما یقول و یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر و دلیل. ایک آدمی کسی کی اتباع کرتا ہے یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ حق پر ہے، اس سے بغیر دلیل کے، اس سے دلیل نہیں مانگتا ہے، بس اس پر یہ حق، یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ اس پر عمل کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ عام آدمی تو ایسے ہی کرے گا. اب وہ جا کر اس سے تو یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے پہلے دلیل بتاؤ. عام آدمی یہ نہیں پوچھتا، وہ مسئلہ پوچھتا ہے، اور وہ امام صاحب، عالم صاحب اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. اسی کا نام ہے تقلید، اسی کا نام ہے اتباع. کچھ لوگ کہتے نہیں، اتباع اور چیز ہے اور دلیل تقلید اور چیز ہے، یہ فرق کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟
اچھا وہ کہتے ہیں جی اتباع اور وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، اتباع وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، اور تقلید وہ ہے جو بغیر دلیل کے ہو۔ تو آپ لوگ تقلید کرتے ہیں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، تو یہ بغیر دلیل کے آپ کر رہے ہیں، اور اتباع وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے اتباع میں۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بہت سی آیات ہیں، میں ایک آیت ذکر کرتا ہوں کہ اتباع ہے مگر دلیل نہیں ہے، اتباع ہے دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں اتباع ہوگی تو دلیل ہوگی، ہم کہتے نہیں اتباع ہوگی دلیل نہیں ہے۔ ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم کی اتباع مت کرو۔ مجھے بتائے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو شیطان کی اتباع دلیل سے کرتا ہے؟ اتباع اللہ نے اتباع کہا ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ نے مشرکین سے کہا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا نازل کردہ جو اللہ کے احکامات ہیں تم اس کی اتباع کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے، اپنے باپ دادا کے طریقے کی اتباع کریں گے۔ مشرک اپنے باپ دادا کی اتباع کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے، دلیل تو نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یاد رکھو اتباع ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ اتباع اس کو کہتے ہیں جیسے تابعین نے صحابہ کی اتباع کی، اتباع تابعین نے تابعین کی اتباع کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، انہوں نے صحابہ کی اتباع کی، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، امت جو ہے وہ تابعین کی اتباع کر رہے ہیں۔ اسی کا نام تقلید ہے، تقلید اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تقلید کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی بات مان رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، حدیث کو چھوڑ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس کو صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ کے بعد تابعین نے سمجھا ہے، تو جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے امت کو بتایا ہے، تو امت ان کے اس سمجھ کے مطابق عمل کرتی ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ایک بات یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تقلید ہے تو پھر سب کی کرو، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید بھی تو صحیح ہے، امام شافعی کی بھی صحیح ہے، امام احمد کی بھی صحیح ہے، امام مالک کی بھی صحیح ہے، سب کی صحیح ہے تو سب کی کرو۔ آپ یہ کیوں کہتے جی اس امام کی تقلید کرو، اس کی کرو؟ ان فروعی مسائل میں جو میں شروع میں بتا چکا ہوں، اصول میں نہیں ہے، اعتقادات میں نہیں ہے، ایمانیات میں نہیں، فروعی اجتہادی مسائل میں تو چاروں امام برحق ہے تو چاروں کی کرو۔ تو کامن سینس آدمی سوچے چاروں کی بیک وقت کیسے کرے گا؟ پوسیبل ہے؟ ایک آدمی ایک وقت میں چاروں امام کی تقلید کیسے کرے گا؟ پوسیبل ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے تو وہ ایک وقت میں ایک ڈاکٹر سے علاج کرائے گا یا 4 سے کرائے گا؟ ایک سے کرائے گا۔ ایک وقت میں آپ ایک ہی امام کے پیچھے چلیں گے؟ تو اگر کوئی کہے ٹھیک ہے میں ایک دن ایک کی اتباع کروں گا، دوسرے دن دوسرے کی کروں گا، تیسرے دن تیسرے کی کروں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرے گا۔ اس کو آج ایک امام اچھا لگے گا اس مسئلے میں، یہ میرے لیے سوٹیبل ہے، یہ تو آج یہ امام اچھا ہے، کل وہ کہے گا نہیں یہ والا امام تھوڑا سا مشکل ہے، یہ والا آسان ہے تو میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، تو وہ امام کی اتباع نہیں کرے گا، اپنے نفس کی اتباع کرے گا۔ دیکھو مثال دیتا ہوں،
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اب دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں صحیح ہے، دونوں حق پر ہے. ہم ناحق کسی کو نہیں کہتے، یہ اجتہادی مسائل ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایک امام اگر ٹھیک ہے تو دوسرا ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہیں، چاروں ٹھیک ہے. یہ اجتہادی مسائل میں حق اور باطل نہیں ہوتا. لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے ہیں، ان اصول کو نہیں سمجھتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا مسئلہ ہے؟ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے، سردی کا زمانہ ہے، وہ گھر سے وضو کر کے آیا، مسجد پہنچا، راستے میں اس کی انگلی میں کوئی چیز لگ گئی، خون نکل گیا. انہوں نے کہا تو بہت زیادہ سردی ہے، وضو کرنا مشکل ہے. آج امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے، آج امام شافعی کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے امام شافعی کی تقلید کی، امام شافعی بھی تو ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ سمجھو. ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی نے وضو کیا، عورت سے ہاتھ ٹچ ہو گیا. امام شافعی فرماتے اس کا وضو ٹوٹ گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں ٹوٹتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ملیشین لوگ ہوتے ہیں جب عمرہ حج پر آتے تو ان کی خواتین نے وہ دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ برقع ہوتا ہے، اور اس خاص طور پر انہوں نے ہاتھ بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مسلک ہے کسی سے ہاتھ لگ گیا تو. اب اگر کوئی آدمی ہے، چلو وہ طواف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس کی تقلید کرتا ہے؟ اس نے کل تو امام شافعی کی تقلید کی تھی نا، خون نکلا تھا تو امام شافعی بن کے مسلک میں عمل کیا تھا کہ سردی بہت ہے، وضو نہیں کر سکتا. اب طواف کرنے چلا گیا، طواف کے دوران کسی عورت سے اس کا ہاتھ ٹچ ہو گیا. اب وہ کہتے جی میں تو طواف زیارت کر رہا ہوں، اتنا رش ہے، اب باہر جاؤں گا تو مجھے تو گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں، پھر واپس آؤں گا، پھر یہاں سے طواف شروع کرنا پڑے گا تو بہت ٹائم لگے گا. تو امام شافعی تو بہت مشکل ہے ان کا مسلک. امام صاحب کا مسلک آسان ہے، ہاتھ لگنے سے، غلطی سے ہاتھ لگ گیا کسی عورت سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو میں حنفی بن جاتا ہوں. آپ یقین سے بتائیں یہ آدمی کس کی اتباع کر رہا ہے؟ کسی کی بھی نہیں کر رہا، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے. آج مجھے اس امام سے فائدہ ہے تو میں اس کے پیچھے چلوں گا، آج مجھے اس امام سے فائدہ ہے تو میں اس کے پیچھے چلوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں اپنے فائدے کو مت دیکھو. ایک امام کو لے لو، اس کے پیچھے چلو. ہے سارے امام برحق، ہے سارے امام برحق، لیکن اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے کہ کبھی امام شافعی کے پیچھے، کبھی امام ابو حنیفہ کے پیچھے، کبھی امام مالک کے پیچھے، کبھی امام احمد کے پیچھے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کسی کے پیچھے بھی نہیں ہیں. تو یہ آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے نفس اور اپنا فائدہ مت دیکھو، جو تمہیں امام صاحب بتا رہے ہیں تو اس پہ چلو، ایک راستے پر. یہ راستہ بتا دیا ہے. اس لیے شروع میں نے عرض کیا کہ امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اگلوں کی اتباع کرے. جیسے تابعین نے صحابہ کی اتباع کی، اتباع تابعین نے ان کی اتباع کی جو تابعین تھے، اور جو امت ہے وہ اگلوں کی اتباع کریں گے. اتباع ہی نام ہے اصل دین کا. اور اگر آپ نے اتباع چھوڑ دیا تو آپ کو دین کہاں سے ملے گا؟ دین تو ملا ہی ان سے ہے. ہاں وہ لوگ جو امام ہیں، مجتہد ہیں، وہ خود اجتہاد کرے. اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے
جتنی امام ابو حنیفہ کے اندر تھی، جتنی امام شافی کے اندر تھی، جتنی امام مالک، امام احمد کے اندر تھی، امام محمد کے اندر تھی، امام یوسف کے اندر، ابو یوسف کے اندر تھی، اتنی صلاحیتیں ہوں، کوئی بہت بڑا مجتہد ہو تو ٹھیک ہے بھائی، پھر وہ خود اجتہاد کرے، لیکن اجتہاد کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے جو مجتہدین ہیں امت ان کی اتباع کرے گی تو کامیاب ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی کامیاب فرمائے۔ یہ تو درمیان میں لمبی چوڑی بات ہو گئی تقلید پر، ابھی کچھ منٹ ہے۔ میں نے آیتیں جو پڑھی تھی وہ سورہ قیامہ کی آیتیں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اس سورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، جو تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے بل تحبون العاجلہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑتے ہو، آخرت کے بارے میں تم غافل ہو، دنیا سے محبت ہے۔ اور وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو ایماندار ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا تو ان کے چہرے بھی اس دن بارونق نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو بارونق چہرے ہوں گے یہ کون سے ہوں گے، جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے اس چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتی، اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ فجر اور عصر کی نماز میں تم مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو، فجر کی نماز بھی پڑھو، عصر کی نماز بھی پڑھو۔ عجیب بات ارشاد فرمائی، تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو۔ پھر فرمایا عصر اور مغرب کی نماز کی، عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے، جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے بخاری شریف کی، وہ فرماتے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، اور اعمال کے اندر دنیا میں سب سے اشرف عمل فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے۔ تم یہ والا اچھا عمل کرو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھو، جنت میں اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ یہ فجر اور عصر خاص طور پر ذکر فرمایا، اس لیے علماء نے لکھا ہے، ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے باقی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے۔
اور فجر اور عصر پڑھو گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ خاص طور پر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا. پھر حافظ ابن حجر مزید فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر درجات ہوں گے. اعلیٰ جنت والے ہوں گے، کچھ اس سے نیچے جنت والے ہوں گے. جو اعلیٰ جنت والے ہوں گے ان کو اللہ کا دیدار صبح اور شام ہر روز نصیب ہوگا. جو ان سے نیچے جنت والے ہوں گے ان کو جمعے کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اللہ یہ دیدار ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور کیسا دیدار ہوگا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں مزید کچھ عطا کروں، کچھ اور چاہتے ہو تم مزید؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ سے وہ جنتی کہیں گے اے اللہ الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو بارونق نہیں کیا؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو بارونق نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنتی اللہ سے یہ کہیں گے فیکشف الحجاب، اللہ حجاب دور کر دے گا، اللہ پردہ دور کر دے گا. وہ سارے جنتی اللہ کو دیکھیں گے. اللہ اکبر. کیسے دیکھیں گے میرے دوستو؟ وہ اللہ ہی آنکھیں عطا کرے گا، اللہ ہی ایسی بینائی عطا کرے گا، وہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے فیکشف الحجاب، حجاب اللہ دور کر دے گا. جنتی جنت کو دیکھ اللہ کا دیدار کریں گے. اور اللہ کا دیدار جب ہوگا یہ ایسا دیدار ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ انہیں جنت میں ایسی کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی جو اللہ کے دیدار سے زیادہ ان کو محبوب ہوگی. سب سے زیادہ محبوب یہی ہوگا کہ اللہ کا دیدار. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے بارونق ہوں گے اپنے اور اللہ کے یعنی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے بے رونق ہوں گے، ان کے چہروں پر نور نہیں ہوگا. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. یعنی ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ ان کی کمر توڑ دی جائے گی، سخت عذاب دیا جائے گا. کلا، اللہ پھر فرماتے ہیں ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں. کیا مطلب؟ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ جو تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو بلا بیٹھے ہو کہ آخرت نہیں آئے گی، ایسا نہیں، آئے گی. کلا، بلکہ بات یہ اللہ سمجھا رہے ہیں اذا بلغت التراقی، جان جب ہنسلی تک پہنچ جائے گی، روح جب ہنسلی تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا، ہے کوئی جھاڑنے والا، ہے کوئی پھونکنے والا. جھاڑ پھونک والا کوئی ہے؟ یہ مشرکین اس زمانے میں جو تھے تو بیمار ہو جاتا تو جھاڑ پھونک والے کو لے آتے تھے. مراد اس سے معالج ہے. کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں، طبیب کو لاتے ہیں.
تو یہاں مطلب یہ کہ لوگ کہیں گے کہ کسی کو لے آؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ، کسی معالج کو لے آؤ، کسی طبیب کو لے آؤ، ہے کوئی جھاڑ پھونک والا؟ وَقِيلَ مَرَّاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس آدمی کو بھی یقین ہو جائے گا کہ دنیا سے جدا ہونے کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ جب روح نکلے گا، جان نکلتے وقت پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف جانا ہے۔